حضرت امام مہدی کی آمد سے قبل نشانیوں کا ظہور روایات میں اس طرح ملتا ہے۔ محمد بن علی سے روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے دو نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور دوسری یہ اسی ماہ کے نصف میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند سورج کو اس طرح کا گرہن کبھی نہیں لگا۔ سنن دارقطنی حدیث 10۔ حضرت ولید کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک سے روایت بیان کی گئی ہے کہ امام مہدی کے نکلنے سے پہلے رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ سورج کو گرہن لگے گا۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ان احادیث کو مرزا غلام احمد کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خائن باقی ساری احادیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں خلافت اور مہدیت کی صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ سنن ابو داؤد کتاب المہدی رقم الحدیث 4282۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہیں۔ اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے۔ نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 37 صحابہ سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق کر سکتی ہے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے کہنے لگے، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نظام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کرے گا،
کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزنی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابع نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں مدینے سے مکہ چلا جائے گا، لوگ اسے پہچان کر کہ یہی مہدی آخر الزماں ہے گھر سے باہر نکال لائیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدا میں پہنچے گا دھنسا دیا جائے گا، اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کے ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی، وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی، یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے، اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا، اور اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ مہدی وفات پا جائیں گے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی اخذ کی جاتی ہے کہ امام مہدی سے قبل خلافت قائم ہو چکی ہوگی۔ عبداللہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چند ہاشمی جوان آئے، انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہ ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے، اس لیے وہ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا کرے گا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہ کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ ان کا ساتھ دے، اگرچہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4082۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک فتنہ ہوگا جو لوگوں میں اس طرح رچ بس جائے گا جیسے سونا اپنے معدن میں حل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ اہل شام کو گالی نہ دو، کیونکہ ان میں ابدال بھی ہیں، لیکن ان کے بروں کو گالی دو۔ عنقریب اہل شام پر زوردار بارش برسائی جائے گی جو ان کی جماعت کو متفرق کر دے گی، یہاں تک کہ اگر ان سے لومڑیاں بھی لڑیں تو وہ بھی ان پر غالب آ جائیں۔ اس وقت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص 3 جھنڈوں کی جماعت کے ساتھ نکلے گا، ان کو زیادہ سمجھنے والا 15,000 اور کم سمجھنے والا 12,000 سمجھے گا، اور 7 جھنڈوں سے لڑیں گے جن میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے ایک آدمی ہوگا جو حکومت کا طالب ہوگا۔ اللہ ان سب کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں کو ان کی الفت و نعمت اور ان کا دور و نزدیک لوٹا دے گا، یعنی مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور سکون دوبارہ میسر آ جائے گا۔ اس حدیث سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں شام کے مسلمانوں پر کس طرح بموں کی بارش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہ امام مہدی کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ امام مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق و باطل کا آخری مارکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی۔ نیز یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے، ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں، البتہ ان تمام محاذوں کے مرکزی کمانڈ حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔
حضرت مہدی کس محاذ پر ہوں گے اور کہاں سے تابوت سکینہ نکال کر لائیں گے؟ نیز دجالی ابلیسی نمائندوں نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے خلاف کیا کیا تدبیریں کی ہیں؟ ان جنگوں پر تفصیلی بحث ہم اپنی آنے والی ایک ساتھ میں کریں گے۔ ستعود شام للحياة بهية What you got there?